اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون حتی اذا آتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اور سلیمان کے لیے ان کے لشکر جنوں میں سے اور آدمیوں میں سے اور پرندوں میں سے اکٹھے کیے گئے، وہ سب پاس پاس کھڑے کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کے میدان سے گزرے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تم کو کچل ڈالے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ۔ اور یہ بات سن کے جناب حضرت سلیمان پیغمبر مسکرائے اور عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو اس بات کی توفیق دے کہ جو نعمتیں تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر نازل فرمائی میں ان کا شکر ادا کروں، اور کوئی ایسا نیک عمل بجا لاؤں جس کو تو پسند فرما لے۔ جناب سلیمان پیغمبر جن کا ذکر قرآن میں ہے اور سورۃ نمل میں، اور یہ اس سورت کو ایک چیونٹی کی بدولت فضیلت دی گئی، حالانکہ اس میں ملکہ بلقیس کا ذکر ہے، ہدہد کا ذکر ہے، لیکن چیونٹی کو اس میں سر فہرست لیا گیا۔ جناب سلیمان پیغمبر وہ پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے خداوند کریم سے دنیا کی بادشاہت طلب کی، اور بادشاہت بھی ایسی کہ جیسی کسی کو بھی نہ نصیب ہوئی، ایسی بادشاہت مجھے عطا کر میرے رب کریم، اور خداوند کریم نے ان کی دعا قبول کی۔ جناب سلیمان کے والد جناب داؤد پیغمبر علیہ السلام ہیں، اور آپ سب سے چھوٹے، اپنے 18 بھائیوں میں سب سے چھوٹے بھائی جناب سلیمان تھے، لیکن بچپن سے ہی بہت ذہین آپ تھے اور اپنے باپ سے بھی بہت محبت کرنے والے تھے۔ جناب داؤد کی جب طبیعت خراب ہوئی تو آپ نے اپنے سب بیٹوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سلیمان کو بادشاہت دے دوں۔ تو سب بیٹے کہنے لگے کہ ہم بڑے ہیں، آپ ہمیں بادشاہ بنائیں، سلیمان تو چھوٹے ہیں، ان کو آپ بادشاہ کیوں بنائیں گے؟ اس طرح سے وہاں پہ ایک منظر کچھ ایسا ہو گیا کہ جیسے بچوں میں تفریق پیدا ہو رہی تھی، جھگڑا پیدا ہو گیا تھا۔ تو جناب داؤد بہت پریشان ہوئے اور رب کریم سے دعا کی کہ رب کریم، اس فیصلے کو میرے اب تو ہی انجام دے سکتا ہے کہ کس کو میرا وارث بنانا ہے۔ تو پھر آپ پہ وحی ہوئی کہ تم ایسا کرو کہ ان سب کی جو چھڑی جو ان کے ہاتھ میں عصا ہے، ان سب کے جو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بنانا ہے، ان سب کے عصا لو اور سلیمان کا عصا لو، اور کچھ لوگوں کو بلاؤ جو معززین میں سے ہیں، تو ان کو بلاؤ اور ان کے سامنے یہ تمام بات پیش کرو۔ اور پھر جب وہ سارے کے سارے لوگ آئے تو جناب داؤد نے کہا کہ مجھے ایسے وحی ہوئی ہے، اب آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ تو ان سب نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا وارث بننا چاہتا ہے وہ سب اپنے اپنے عصا یعنی ہمیں دے دیں۔ تو سب نے اپنے اپنے عصا دے دیا، ان پہ ان کا نام لکھا گیا اور اس طرح سے مہر لگا کے ایک بند کمرے میں رکھ دیا گیا، باہر سے بند کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اگر جو بھی وارث ہوگا اس کی یہ چھڑی یا عصا کے کل کو شاخ نکل آئیں گی، پتے نکل آئیں گے۔ تو سب نے یہ بات منظور کر لی۔ دوسرے دن سب لوگ پھر اکٹھے ہو گئے، اور جب وہ دروازہ کھول کے وہ عصا نکالے گئے تو جناب سلیمان پیغمبر کے عصا میں پھول پتیاں نکل آئی تھیں۔ تو جناب سلیمان کو
وارث بنا دیا گیا۔ آپ وارث بن گئے اور پھر آپ نبی بھی بنے۔ 30 سال کی عمر میں آپ نبی بن گئے۔ آپ کو بادشاہت بھی آپ کے پاس تھی، آپ کے پاس نبوت بھی تھی، آپ کے پاس حکومت بھی تھی، اور پھر خداوند کریم نے آپ کو وہ بادشاہت دی کہ جس میں آپ کے غلام، آپ کی رعایا، جن بھی تھے، شیطان بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے، درندے بھی تھے، یعنی ایسی حکومت آپ کو عطا ہوئی تھی۔ اور جناب سلیمان تمام ان شیطانوں کو جو قابو کرتے تھے، تو جو کہنا نہیں مانتا تھا اس کو زنجیروں میں جکڑ دیتے تھے، اور اتنی خداوند کریم نے آپ کو طاقت دی ہوئی تھی کہ سب آپ کا کہنا مانتے تھے، اور یہ سمندروں میں غوطہ لگاتے تھے اور وہاں سے آپ کے لیے موتی مرجان نکال کے نگینے لے کر آیا کرتے تھے۔ اور جن تھے وہ بھی آپ کے فرما بردار تھے، وہ آپ کے لیے سارے کام کرتے تھے، اور کام بھی ایسے کہ بلند عمارتیں بنا ڈالیں، محل بنائے، اور گھر اتنے خوبصورت بنا دیے تھے انہوں نے۔ پھر یہ پتھر کے پیالے بڑے بڑے بناتے تھے، کیونکہ آپ کا لشکر اتنا بڑا تھا۔ لشکر سلیمان مشہور تھا کہ اس میں جن بھی شامل تھے، تو اس لیے پیالے، حوض نما بڑے بڑے پیالے بنائے جاتے تھے۔ اتنی بڑی بڑی دیگیں بنائی جاتی تھی کہ جو کسی جگہ انہیں اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے تھے، تو ان کو انہی چولہوں کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا۔ یہ کام سارے جن کرتے تھے۔ اسی طرح سے آپ کی جو فوج تھی وہ بھی، اس کی جگہ جو چھاونی بنائی گئی تھی وہ بھی تقریباً 300 میل کے فاصلے پہ پھیلی ہوئی تھی، جس میں تقریباً ہر ایک کو اپنے اپنے جگہ جو دی گئی تھی، اس میں جنوں کا علاقہ علیحدہ اسی چھاونی میں بنایا گیا تھا، اور شیطانوں کا علیحدہ بنایا گیا تھا، انسانوں کا علیحدہ بنایا گیا تھا، وحشی درندوں کا علیحدہ بنایا گیا تھا، کہ جو آپ کی جنگ لڑنے کے لیے چھاونی بنائی گئی تھی۔ اسی طرح حضرت سلیمان پیغمبر کی حکومت جو تھی، اس میں آپ کو جو چیزیں خداوند کریم نے دی، اس میں آپ کو ایک تو سب سے بڑی جو تھی کہ آپ کو زبان کا، کہ ہر ایک کی، جو بھی آپ کے پاس لوگ تھے ان سب کی آپ زبانیں جانتے تھے۔ ہر جن کی زبان جانتے تھے، شیطان کی زبان جانتے تھے، درندوں کی زبان جانتے تھے، پرندوں کی زبان جانتے تھے، حشرات الارض کی آپ زبان جانتے تھے۔ اور آپ کی یہی خوبی اسی وجہ سے، کیونکہ جب آپ کسی کی زبان نہیں جانیں گے تو اس کو آپ سنبھال نہیں سکتے، اس کا خیال نہیں کر سکتے، تو آپ سب کی زبانیں جانتے تھے، اور اس زبان کے جاننے کی وجہ سے آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ آپ ان کی خیال کرتے تھے، اور ان کے خیال کرنے کی وجہ سے ہی تمام حکومت میں بہت سکون رہتا تھا۔ حضرت سلیمان پیغمبر کے جو زبان کا عطیہ دیا گیا تھا، اس میں یہ کہ آپ جب بات کرتے تھے کسی سے، تو جب آپ اپنی چھاونی میں یعنی اپنی فوج میں جب بات کرتے تھے، تو ان لوگوں سے جب یعنی کہ، اور یا آپ میدان جنگ میں جب جاتے تھے، تو جب آپ جہاں پہ جو بھی لوگ آپ کے ساتھ آپ کے فوجی ہوتے تھے، تو رومی زبان میں آپ بات کرتے تھے۔ اور رومی زبان کا مطلب یہ کہ وہ انگریزی زبان میں بات کرتے تھے۔ جب آپ اپنے گھر میں آتے تھے، اپنی خواتین سے بات کرتے تھے، تو آپ سریانی زبان میں بات کرتے تھے، نبطی زبان میں بات کرتے تھے۔ جب آپ مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ آپ چیف جسٹس بھی خود ہی تھے، تو اس وقت آپ اور یا مختلف ملکوں کے اور قوموں کے قاصد سے، یا کوئی مہمان وغیرہ جب آتا تھا اور اجلاس ہوتا، تو اس وقت عبرانی زبان میں بات کرتے تھے۔ اور جب آپ خداوند کریم کی عبادت کرتے تھے، مناجات کے لیے کھڑے ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو وہ آپ عربی میں ساری پڑھتے تھے۔ اور آپ ہر زبان کے، جو کوئی بھی آپ کے پاس آتا تھا، اس سے اسی زبان میں بات کرتے تھے۔ اس کے ساتھ یہ کہ آپ نے، خداوند کریم نے جہاں آپ کو ہوا کو مسخر کر دیا تھا،
جنوں کو مسخر کر دیا تھا، یعنی کہ وہ آپ کے تابع تھے، آپ کا کہنا مانتے تھے. شیطان کو آپ کا قابو میں کر دیا تھا. تو آپ کے لیے جیسے تانبا تھا، اس کو بالکل ایک یہ بھی تھا کہ یہ خوبی بھی کسی کے زمانے میں بھی نہیں ہوئی تھی، جو اب تک کے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے تھے ان کو یہ خوبی نہیں ملی تھی جو حضرت سلیمان کو ملی، کہ تانبے کو بالکل پانی کی طرح کر دیا گیا تھا، اور وہ جو چیز چاہتے تھے وہ اس سے بنا لیا کرتے تھے. جناب سلیمان پیغمبر اپنی تمام رعایا کا بڑے اچھی طرح خیال کرتے تھے اور ہر ہستی کو عزت دیتے تھے. ایک دن آپ کے ملک میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا، یعنی کہ بارش بالکل نہیں ہو رہی تھی اور بڑی پریشانی ہو رہی تھی. تو آپ اپنے لشکر کے ساتھ دعا مانگنے کے لیے باہر نکلے. جب آپ باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی چیونٹی آپ کو نظر آئی کہ پر پھیلائے پڑی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ چیونٹی جو ہوتی ہے، اگر بارش نہ ہو یا ہونے والی ہو تو اس کے سر کے اوپر دو جو چھوٹے چھوٹے سے اینٹینا سے لگے ہوتے ہیں، انہیں ہائیڈروفولک اینٹینا کہتے ہیں، یعنی کہ یہ نمی کو دیکھ لیتے ہیں. یہ تبھی کہتے ہیں نا کہ جب بارش آنے والی ہوتی ہے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ بارش آنے والی ہے. تو وہ کس طریقے سے، چاہے بالکل ہلکی دھوپ بھی کیوں نہ نکلی، وہ اس لیے کہ ان کی جو اینٹینا ہے جنہیں ہم ہائیڈروفولک سینسر بھی کہتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ محسوس کر لیتی ہے کہ ابھی پانی کی آمد، یعنی کہ فضا میں پانی کی نمی بڑھ چکی ہے. تو جیسے ہی وہ دیکھتی ہے کہ پانی کی نمی بڑھ چکی ہے تو اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ بارش آنے والی ہے، تو یہ اپنی غذا کو، اپنے گھر کو محفوظ کرنے کا طریقہ سوچتی ہے. اسی طرح جب فضا میں نمی کم ہو جاتی ہے تو وہ تب بھی بتا دیتے ہیں کہ اب بالکل پانی نہیں ہے، تو پانی کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی. تو جناب سلیمان پیغمبر نے دیکھا کہ چلو میں اپنے لشکر والوں کے ساتھ نکل کے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اب جلد سے جلد پانی دے اور میری عوام خوشحال رہے. تو آپ یہ دعا مانگنے کے لیے نکلیں تو دیکھا وہ چیونٹی جو زمین پہ پر پھیلائے پڑی ہے اور دعا مانگ رہی ہے کہ خداوند کریم تو بارش دے دے تاکہ ہمارے یہ ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں اور سب کو رزق و روزگار مل جائے. یہ دعا مانگ رہے تھے تو ایک دم وحی ہوئی آپ کو اور یہ کہا کہ سلیمان پیغمبر تم واپس گھر چلے جاؤ. تو آپ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ رب کریم، دعا مانگنا تو کہتا ہے کہ ثواب کی بات ہے، اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں واپس چلا جاؤں. تو میں تو دعا مانگنے کے لیے نکلا ہوں، ساتھ میں میرے عوام ہیں، یہ سب بھی دعا مانگیں گے کہ بارش ہو جائے. تو رب کریم نے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو نا کہ وہ چیونٹی دعا مانگ رہی ہے اور یہ بھی میری مخلوق ہے. اب آج اگر میں اس کی دعا کو اس وقت قبول نہیں کروں گا تو چیونٹی کو یہ شکایت ضرور ہوگی کہ سلیمان پیغمبر کی دعا تو قبول کر لی اور میری دعا قبول نہیں کی. میرے لیے میری مخلوق سب ہی ایک جیسی ہے، سب ہی مجھے بہت پیاری ہے. میرا رب کریم کتنی شان والا ہے کہ اس کے لیے ہم سب بہت پیارے ہیں. تو کہا سلیمان پیغمبر تم واپس چلے جاؤ، میں چیونٹی کی دعا کو آج سنوں گا اور میں آج بارش کر دوں گا. تو جناب سلیمان پیغمبر واپس چلے گئے. تو چیونٹی اپنی اس سورۃ نمل میں اس نے اپنی فضیلت کو بھی، خداوند کریم نے بھی اس کی فضیلت کو اتنی اچھی طریقے سے بیان کیا ہے. اور پھر جناب سلیمان پیغمبر